السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت بابرکت بڑی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے آپ کو بہت سارے وظائف پیش کیے اور بہت ساری بہنوں کے جب یہ کمنٹ آیا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بتانے سے سورہ اخلاص کا یہ عمل کیا، ہم نے آپ کے بتانے سے سورہ فاتحہ، سورہ مزمل کا یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری خواہشات اور ہماری تمنا کو پورا فرما دیا، تو یقیناً بہت زیادہ خوشی ملا کرتی ہے۔ آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں وہ میں ان بہنوں کے لیے بتا رہا ہوں جن میری بہنوں کو شادی کے کئی سال ہو گئے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 12 سال، اور اگر ابھی تک ان کو اولاد نہیں ہے تو آج کا یہ عمل، آج کا یہ ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آج کا جو میں عمل لے کر کے آیا ہوں، یقیناً آپ اس کو یا تو 22 رجب میں کر لیں، 23 میں، 24، 25، 26، 27، 28، 29، کوئی سی بھی رجب کی تاریخ کو صرف ایک دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بڑی سے بڑی پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور یقیناً جو آپ کو اولاد کی خواہش ہے، اولاد کی جستجو ہے، آپ کی اس خواہش کو یہ پورا کرے گا۔ صرف ایک دن یہ عمل آپ کو کرنا ہے، بس ایک دن کے عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہیں تو آپ اولاد کے لیے اس عمل کو کر کے دعا کر لیں۔ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ دولت کے لیے یہ عمل کر کے دعا کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مراد پوری ہوتی نظر آئے گی۔ دوستو، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں، آج آپ کو وہ میں آیت کریمہ کا عمل بتا رہا ہوں۔ آیت کریمہ جس کو آپ نے بے شمار جگہوں پر سنا ہوگا، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی، مولا تو مجھے اس سے نجات فرما، مجھے اس پریشانی سے آزاد فرما، تو آپ نے اس وقت میں یہی دعا پڑھ کر کے اللہ سے دعا کی تھی۔ اللہ نے فوراً آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ سے رہا ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے آیت کریمہ کا عمل کرنا ہے، اور کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ جس دن بھی یہ عمل کریں، وہ چاہے 22 رجب میں کریں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو آپ نے جس دن یہ عمل کرنا ہو اس دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ مثلاً آپ نے 22 کا، 20 کا، 25 رجب کا یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ جس جائز مقصد کے لیے کرنا ہے وہ یقیناً وہ جائز مقصد بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں یعنی جیسے آپ سحری تناول فرمائیں گے، اس کے بعد میں آپ نے فجر کی نماز پڑھنا ہوگا۔ جب آپ فجر کی نماز کو پڑھیں گے تو آپ نے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے 129 مرتبہ یہی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کو 129 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اول آخر ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی آپ نے پھر ظہر کی نماز بھی پڑھنا ہے، اور ظہر کی نماز پڑھیں گے آپ تو ظہر کی نماز میں بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ جس دن یہ آپ عمل کریں گے اس دن آپ نے ایک بھی وقت کی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے فجر کے بعد بھی 129 مرتبہ پڑھ کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد آپ نے پڑھ کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ وظیفہ جوزیت بھی ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پروردگار آپ کی تمام خواہشات، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ کسی بھی تاریخ کو
اس عمل کو کر لیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ رجب کی کسی بھی تاریخ میں آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کی تمام خواہشات، آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے اس کو جیسے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھ کر پھر اپنے جائز مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہر نماز کے بعد 129 مرتبہ پڑھ کر اور اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک بھی اور پڑھ لیں تاکہ اور برکتوں میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے جائز مقصد کے لیے، اپنے جائز کام کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پروردگار آپ کی ہر دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اولاد نہ ہونا یہ بھی ایک پریشانی، یہ بھی ایک مصیبت ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ کیسی وہ پریشانی تھی کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ایسی جگہ میں جہاں پر نہ کوئی اجالا، نہ کوئی بات کرنے والا، نہ کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی دکھانے والا، ایسی مجبوری کے وقت میں، ایسی پریشانی کے وقت میں جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو پروردگار نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو آپ پر بھی اگر اولاد نہیں ہے تو آپ بھی اپنے جائز مقصد کے لیے، اولاد کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر رب کعبہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پروردگار آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کو بھی نیک اور صالح بیٹا یا اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امتحان لیا کرتا ہے، اور کبھی وہ امتحان 1 سال کا بھی ہوتا ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، 5 کا بھی۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ جو گھڑی ہے آپ کے امتحان کی گھڑی ہو سکتا ہے یہ جو وقت چل رہا ہو آپ کے امتحان کا چل رہا ہو۔ اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے۔ ایک نہ ایک دن پروردگار آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کر کے رجب کے کسی بھی دن پورے مہینے میں اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 129 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد میں اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔